بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ 70 نمبر نزول کے اعتبار سے 70 نمبر پر ہے اور قرآن کے اندر اس کا 16واں نمبر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ کس کی جلدی نہ مچاؤ؟ جلدی حکم دیا گیا ہے قیامت کے بارے میں۔ اس سے مراد قیامت ہے، یعنی وہ قیامت قریب آ گئی ہے جسے تم دور سمجھتے تھے، بس جلدی نہ مچاؤ۔ کیا وہ عذاب مراد ہے جسے مشرکین طلب کرتے تھے؟ اسے مستقبل کی بجائے ماضی کے صیغوں میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے، یعنی یہ یقینی ہے کہ لازمی طور پر آئے گی۔ آتا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ينزل الملائکۃ بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقونی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی پچھلی آیت میں تھا کہ تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتاتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دوں کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم سب کے سب مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن پر وحی نازل ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی ارشاد فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت رکھے گا، یعنی کس کو اپنی رسالت عطا کرے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے، وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وحی ڈالتا ہے، یعنی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات والے قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی محض تماشے اور کھیل کود کے طور پر نہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بلکہ ایک مقصد اور کسی خاص وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے انسان کی حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان کے بارے میں کہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق اور سچ پیدا کیا ہے، اور وہ بلند اور برتر ہے ان تمام چیزوں سے جس کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خالق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس نطفے سے، گندے ترین پانی سے پیدا کیا جو سب سے غلیظ ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کی تخلیق کی، اور پھر بھی انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی پھر بھی جھگڑا لو۔ اچھا، ایک اس کی بات، ایک یہ وجہ بھی ہے کہ جس طرح سے جو نطفہ ہے وہ یکدم بہت تیزی سے نکلتا ہے، اسی طرح سے انسان کو غصہ بھی انسان کے دماغ میں بہت تیزی سے چڑھتا ہے، اور انسان جب غصے میں آتا ہے تو وہ شیطانیت میں بھر جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک جامد چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت میں وجود اس کو دیا، پیدا کیا، جو ایک جاندار کے اندر سے نکلتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نطفہ ہے جسے منی کہا جاتا ہے، اسے مختلف اطوار سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے گزار کر ایک مکمل صورت دی جو صرف ایک پانی کا قطرہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صورت دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ روح پھونکتا ہے اور ماں کے پیٹ سے نکال کر اسے دنیا میں لاتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جب اسے شعور آتا ہے تو اسی رب کے معاملے میں جھگڑتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا، کس طرح سے، کن کن سٹیجز سے لا کر اس کو باہر نکالا، اور پھر یہی انسان ہے جو جھگڑالو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی جھگڑا کرتا ہے اور یقین نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ والانعام خلقها، اللہ تعالیٰ اپنی تمام تخلیقات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں، اور بھی بہت سے نفع مند چیزیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ ایک اور احسان یاد دلاتے ہیں کہ اسی احسان کے ساتھ دوسرے احسان کا ذکر فرمایا
کہ چوپائے میں کون کون سے ہیں جانور شامل؟ جو چار پاؤں والے ہیں، اونٹ، گائے اور بکریاں، پھیر، دمبے، یہ سب چیزیں بھی اسی نے پیدا کیے جن کے بالوں اور اون سے تم گرم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو۔ گرمی کے لباس ہیں، یعنی کہ ان سے تمہیں گرمی ملتی ہے، کہ تمہارے لیے گرمی کا لباس ہے۔ لکم فیہا دفء، کہ ان میں تمہارے لیے گرمی کا لباس ہے، یعنی کہ گرمی ہے، ملتی ہے تمہیں اس میں۔ اور منافع، اور فائدہ کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں؟ اور منافع ومنھا تأکلون، اس سے تمہیں دودھ بھی ملتا ہے اور تم ان سے کپڑے بھی بناتے ہو اور ان پر سواری بھی کرتے ہو اور ان پر سامان بھی لاتے ہو اور ان کے ذریعے کھیتوں میں ہل بھی چلاتے ہو اور پھر تم انہی جانوروں کو کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اللہ تعالیٰ پھر مزید یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جسے جب چرا کر لاؤ تب بھی، یعنی کہ صبح کے وقت جب تم ان کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے کے لیے جاؤ تب بھی، جب تک چرا کر لاؤ یعنی کہ رات کو جب تم انہیں چرا کر لاتے ہو تب بھی، اور جب صبح کے وقت تم چرانے کے لیے لے کر جاتے ہو تب بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیوں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شام کو چراگاہوں سے چرا کر گھر لاؤ اور جب صبح چرانے کے لیے لے جاؤ، ان دونوں وقتوں میں یہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں، جس سے تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان دونوں اوقات کے علاوہ وہ نظروں سے اوجھل رہتے ہیں یا باڑوں میں بند رہتے ہیں۔ یعنی جب انسان اپنے مال کو دیکھتا ہے نا، ایک ہی جانور کے مال کو دیکھتا ہے تو دل انسان کا خوش ہو جاتا ہے، اور اس خوشی کی وجہ سے انسان کے چہرے پر بھی ایک رونق سی آتی ہے، کیونکہ انسان مال میں اچھا ہوتا ہے۔ جب انسان مال میں بہتر ہوتا ہے تو انسان کی پریشانیاں جب کم ہوتی ہیں تو انسان کے چہرے پر ایک حسن آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دو اوقات میں تم ان کو نکالتے ہو تو اس میں خوبصورتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی خوبصورتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان چوپایوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھ کر کئی گھنٹے اور کتنی دیر بیٹھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ رب کائنات نے کیا کیا خوبصورت چیزیں دنیا میں تخلیق، اور پھر وہ انسان کے لیے تخلیق کی کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے جو ہم فائدے اٹھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کے پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی اتنے دور تک تمہیں لے جاتے ہیں جہاں تک الا بشق الانفس، کہ تم اپنی جانوں کو ہلکان کر دیتے اگر یہ سارا سامان تم خود اٹھا کر لے کر پہنچ جاتی ہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو بوجھ اٹھانے والا بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی، خاص جانوروں کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو انسان کے کام آتے ہیں، ان میں کون کون سے ہیں؟ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، یعنی ان کی پیدائش کا اصل مقصد اور فائدہ تو ان پر سواری کرنا ہے، تاہم یہ زینت کا بھی باعث ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھوں کے الگ ذکر کرنے سے بعض فقہا نے کہا ہے کہ گھوڑا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گدھا اور خچر، لیکن کھانے والی چوپایوں کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اس لیے اس آیت میں جن تین جانوروں کا ذکر ہے یہ صرف رکوب یعنی سواری کے لیے ہے، لیکن یہ بات ہے وہ درست اس لیے نہیں ہے کہ صحیح احادیث سے گھوڑے کی حلت ثابت ہوتی ہے۔ حلت سے مراد کیا ہے؟ حلال ہونا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ تینوں جانور حرام ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو الگ سے ذکر کیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں خیبر اور مدینہ میں گھوڑا ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور کھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ درج ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ نے صرف جانوروں کو ان کو الگ اس لیے کیا کیونکہ یہ مال برداری کے اور سواری کے کام آتے ہیں۔
اب یہ بات کہ گھوڑا جو ہے وہ کیوں نہیں اتنا استعمال کیا جاتا کھانے پینے کے لیے، وہ اس لیے کہ وہ ساری دنیا میں ہمیشہ ہی بہت قیمتی ہوا کرتا ہے، اور خوراک کے طور پر اس کا استعمال بہت ہی نادر ہے۔ بھیڑ بکری کی طرح اس کو خوراک کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ بلا دلیل ہی اس کو حرام ٹھہرایا جائے۔ گھوڑا کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ عرب کے ممالک کے اندر ہوٹلز میں بھی گھوڑے کا گوشت ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ گھوڑا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھی راہ بتاتا ہے، سیدھا رستہ تمہیں بتا دیتا ہے۔ اور سوری یہاں سے ایک رہ گیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی کہ زمین کے نیچے، سمندروں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں اور جنگلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے جن کا انسان کو علم بھی نہیں، اور جن تک انسان کے دماغ اور اس کی صلاحیتیں پہنچ بھی نہیں سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے کون کون سی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کے بارے میں تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، یعنی اس کے ایک معنی یہ ہے کہ اور اللہ ہی پر ہے کہ وہ تمہیں سیدھی راہ دکھائے۔ چنانچہ اس نے اسے بیان فرما دیا اور ہدایت تمہیں عطا کر دی ہے، اور جو ٹیڑھی راہیں تم اپناتے ہو وہ تم خود ان کی ان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہو۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، یعنی وہ رستے جن کی طرف تم نکل جاتے ہو غلط رستوں پر، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ تم سیدھے رستے کو اپناتے ہو یا غلط رستوں پر ٹیڑھی راہوں پر نکل جاتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست عطا کر دیتا، اور تم سب کو ہدایت عطا کر دیتا۔ اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ پینے کے لیے بھی وہی پانی ہے، پانی اگر بارش نہ ہو تو ٹیوب ویل کا پانی ختم ہو جاتا ہے، ہر جگہ کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی آسمان سے نازل کردہ پانی ہر جگہ پر پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں یُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ، اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے ان کے لیے ہرگز نشانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تمہارے تابع کر دیا۔ تم تابع کیسے کر دیا کہ تم ان کے حساب سے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو، اپنے کام کرتے ہو، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو چیزیں بنائی ہیں اس میں بھی اگر عقل مند لوگ چاہیں تو نشانیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر چیز اپنی منزلوں پر رواں دواں ہے، بغیر کوئی سہارا لیے، بغیر کوئی تھکان لیے، مسلسل اللہ کا نظام کائنات چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا ذَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہیں، مختلف رنگوں کی، الوانہ مختلف رنگوں کی، ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تمہارے لیے عقل والوں کے لیے نشانی چھوڑی ہے، یعنی زمین میں معدنیات، نباتات، حیوانات اور مختلف طرح کے ہر طرح کے انسان کو فائدے پہنچانے والی چیزیں عطا کر۔ اللہ تعالیٰ پھر اور مزید الیبوریٹ کر رہی ہیں اپنی تخلیقات کی وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے، تمہارے بس میں کر دیے۔ کیا بس میں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اور اسی نے
دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال لو. نکال سکو جو ہم لوگ نکالتے ہیں نا، موتی نکالتے ہیں، وہ اسی میں سے نکلتے ہیں نا. اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں، کیسے پانی کو چیر کے نکل کے چلتی ہیں. اور اسی لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تو ہو سکتا ہے کہ تم یہ سارا کچھ دیکھ کر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم شاید شکر ادا کر لو اللہ تعالیٰ کا. یہ تیز سمندر چلنے والے، اس تیز سمندر میں سے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتا دی انسان کو، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ 3 چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مچھلی مردہ بھی ہو تب بھی حلال ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن حالت احرام میں مچھلی کا شکار کرنا منع ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہلے نہ، یعنی کہ یہ زمین ہلے نہ، تم اس زمین پر ہو تو زمین ہلنا نہ شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ اتار دیے کہ زمین ساکت ہو جائے اور وہ ہلے نہ. اس بوجھ سے میخوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو کاٹ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے نہریں وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہارے لیے نہریں اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ. نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں اور کہاں کہاں دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب ہر طرف جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنائے، چراگاہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی، راستے بنائی، چراگاہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہریں بنائی، اور وہ کس سمت میں